بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ولید بھائی، یہ ویڈیو میں اسپیشل آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ٹکٹ کنفرمیشن کیسے کی جاتی ہے، اور آپ نے یہ مجھے ایک ٹکٹ بھیجی ہے، ایئر بلو کی ہے، تو اس کو کنفرم کرنے کا میں میتھڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس طریقے سے یہ آپ ایک ٹکٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ ٹاپ کے اوپر آپ کو بکنگ ریفرنس نظر آ رہا ہے، تو یہ ٹکٹ میں بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اسی سے ہم کسی بھی ٹکٹ کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ تو کچھ ٹکٹ میں یہ بکنگ ریفرنس اس کی جگہ پی این آر بھی ہوتا ہے، یعنی پی این آر یا بکنگ ریفرنس یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ جیسے پی آئی اے کے ٹکٹس میں اکثر یہ بکنگ ریفرنس کے بجائے یہاں پہ پی این آر لکھا ہوتا ہے، اس کے بھی 6 ڈیجٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ سب کے 6 ڈیجٹس ہی ہوں، کچھ کے ڈیجٹس کم نہیں بلکہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جیسے سعودی ایئر لائنز کے ٹکٹ میں آپ کو یہاں پہ ای ٹکٹ ملتا ہے، تو آپ نے کنفرم کرنے کے لیے ای ٹکٹ کا یوز کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے دیگر ٹکٹس بھی بھیجیں گے تو وہ میں 1 بائی 1 سب ٹکٹس کی کنفرمیشن کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو ابھی آپ نے یہ جو ٹکٹ بھیجی ہے ایئر بلو کی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایئر بلو کے ٹکٹ کو ہم کیسے کنفرم کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے گوگل پہ چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایئر بلو ٹائپ کرنا ہے۔ ایئر بلو یہ پاکستانی ایئر لائن ہے، اور پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی ہے، یہ ان کی ملکیت ہے، جس کو 2003 میں قائم کیا گیا۔ اس کا یہ کراچی میں قائم کی گئی، اور اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، اور مین ہب اس کی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ اور یہاں پہ ہم www.airblue.com پہ چلے جائیں گے۔ یہ ہم نے ایئر بلو کی ویب سائٹ ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہے۔ اس سے ہم ٹکٹ بکنگ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے پہلے سے کوئی ٹکٹ بک ہے تو اس کی کنفرمیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ مینیج بکنگ پہ آپ نے جانا ہے۔ مینیج بکنگ پہ جانے کے بعد بکنگ ریفرنس آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے۔ یہاں پہ وائی سی آر جی کے جی، اور اس کے بعد پیسنجر نیم، اور اس کے بعد فائنڈ بکنگ پہ چلے جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ٹکٹ یہاں پہ آ رہی ہے۔ یہ آپ کی ٹکٹ ریزرو کی گئی تھی 8:11 PM پہ 27 دسمبر 2021 کو، اور 8:12 27 دسمبر، یعنی ٹکٹ ریزرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹکٹ کو ریزرو کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ 1-2 دن میں بھی اس کو بک کر سکتے ہیں۔ تو یہ جس دن ریزرو کی گئی اسی دن اس ٹکٹ کو بک بھی کیا گیا۔ یہ اس کا بکنگ ریفرنس آ رہا ہے، اور یہ اس کے ساتھ یہ بار کوڈ بھی ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں پیسنجر نیم، ٹکٹ نمبر بھی یہاں پہ آ رہی ہے، سیٹ سلیکشن، فلائٹ انفارمیشن، فرائیڈے اسلام آباد سے شارجہ، فلائٹ نمبر، کیبن اور نوٹ، ٹکٹ کوپن، فلائٹ انفو، روٹ کون سا ہے، اسلام آباد سے شارجہ، کس ڈیٹ کو ہے،
اور فیئر ٹائپ فلیکسی 20 kg بیگ. اس ٹکٹ کے ساتھ آپ کو 20 کلو گرام کا ایک بیگ الو ہے، وہ آپ اتنا لے جا سکتے ہیں. اور اس میں اور امپورٹنٹ کیا ہے، فلائٹ سیگمنٹ اسلام آباد سے شارجہ، اور چینج فی ٹکٹ اگر آپ یہ چینج کرنا چاہتے ہیں مور دین 48 hours بیفور ڈپارچر، اگر آپ کا جو ڈپارچر ہے اس سے آپ 48 گھنٹے پہلے آپ اس ٹکٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے عرب امارات درہم یعنی آپ کے 100 درہم اس پہ ایکسپینڈیچر آئے گا. ود ان 48 hours کرنا چاہتے ہیں تو 150 درہم. اور اگر آفٹر ڈپارچر، اگر آپ آفٹر ڈپارچر اس کو کرنا چاہتے ہیں یعنی فلائٹ آپ کی نکل گئی ہے اور پھر آپ اس کو چینج کرنے کا آپ کو خیال آیا یا غلطی سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس کو 200 درہم میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، ری بک کر سکتے ہیں. اور مور دین 48 hours before departure 150 within 48 hours of departure اور after departure. کینسل فی اور چینج فی، یہ اگر آپ کینسل کرنا چاہتے ہیں اپنی فلائٹ کو تو یہ چارجز، اور اگر آپ اپنی فلائٹ میں چینجز کرنا چاہتے ہیں اس ٹائمنگ کے اندر تو یہ آپ کے چارجز اس پہ ہوں گے. اس کے علاوہ اس کے بعد اگر آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ٹکٹ کو تو آپ نے سمپلی یہاں سے پرنٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ پرنٹ کے بٹن پہ کلک کر کے ٹیب بٹن پہ آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں. اور آپ اس کو میل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ اپنی ای میل یہاں پہ نیم لکھیں اور یہاں پہ آپ نے ای میل ٹائپ کرنا ہے something@someone@gmail.com یا someone@yahoo.com، جو بھی آپ کا ای میل ایڈریس ہے اس کو یہاں پہ پٹ کریں اور یہاں پہ جس کو بھیج رہے ہیں اس کا نام دیں. اور اگر اس کو آپ ساتھ کچھ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پیغام بھی دے دیں اور سینڈ میل کریں تو آپ اپنے ٹکٹ کو میل بھی کر سکتے ہیں اپنے پرسنل ایڈریس میں، یا اگر آپ نے کسی کے لیے بنایا ہے تو آپ اس کو میل کر سکتے ہیں. اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن، یہ اس کے کچھ شرائط و ضوابط ہوتے ہیں. اب کوشش کیا کریں کہ اس کو پڑھ لیں. ہیلتھ ڈکلیریشن فارم ڈاؤن لوڈ اینڈ پرنٹ، گورنمنٹ آف پاکستان ہیلتھ فارم، اوتھ ہیلتھ فارم، KSA ہیلتھ فارم اور کسٹمر فارم ڈاؤن لوڈ اینڈ پرنٹ، کسٹمر لیٹر PDF. یہ جو کرونا کے بعد یہ کچھ اس میں انہوں نے اس کو اپڈیٹ کیا ہے، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. اٹینشن آل پیسنجر ٹریولنگ ٹو کنگڈم آف سعودی عربیہ، جو پیسنجر سعودی عربیہ ٹریول کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ ایئر بلو کی طرف سے یہاں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. دی گورنمنٹ آف سعودی عربیہ ریکوائر انسٹیٹیوشنل quarantine for those who plan to visit the country and must also obtain medical insurance to cover the treatment of COVID-19. یہ کووڈ کے حوالے سے
سعودی عرب کے جو قواعد و ضوابط ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں پیسنجر کے لیے، اور رپورٹنگ ٹائم کیا ہے، کیری اینڈ بیگیج الاؤنس کہ آپ کتنا سامان لے جا سکتے ہیں، اور چیک بیگیج الاؤنس یہ دیکھ لیں۔ اگر یعنی 20 kg سے آپ زیادہ سامان لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے آپ کو ایکسٹرا چارجز پے کرنا پڑتے ہیں۔ تو یہ تھی اس کی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز۔ موڈیفائی گیسٹ موڈ، اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ اس میں ہمیں کچھ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ہم یہاں سے بیک کر لیتے ہیں۔ تو یہ میتھڈ تھا ایئر بلو کا ای ٹکٹ کنفرم کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایئر بلو پہ ٹکٹ بک کیسے کیا جاتا ہے وہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کروں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی کسی اور ایئر لائن کا ٹکٹ ہے اور آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں اس کو کنفرمیشن اس کی کیسے کریں گے، تو وہ بھی آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، میں وہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا تاکہ آپ ایزیلی اس کو کر سکیں۔ اور اسی طرح سے بکنگ کے حوالے سے بھی اگر آپ کو اس کی بھی نیڈ ہوئی تو آپ بتانا، وہ بھی میں آپ کو کوشش کروں گا کہ سمجھا دوں کہ آپ نیو ٹکٹ کیسے بک کرتے ہیں۔ تو ٹکٹ کنفرم کیوں کرتے ہیں؟ کنفرم اس لیے کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو شیڈول ہے وہ آپ کا چینج ہو جاتا ہے، یعنی جیسے یہ فرائیڈے 14 جنوری ہے، تو یہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے موسم کی خرابی کی وجہ سے یا کسی طیارے میں کسی طرح کی فنی خرابی ہو جانے کی وجہ سے اگر آپ کی فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، آپ کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے، تو آپ بیفور ڈپارچر یعنی 24 آور آپ کو چاہیے کہ اس کو چیک کر لیں کہ میری فلائٹ کا شیڈول کہیں مطلب چینج تو نہیں ہو گیا، کہیں ٹائمنگ اس کی آگے پیچھے تو نہیں ہوگی، تو تاکہ آپ ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کی فلائٹ ہو سکے، آپ ٹائم پہ پہنچ سکے۔ تو اس کے لیے یہ نہیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 3 دن یا 5 دن یا 10 دن پہلے اس کو کنفرم کروا لیں۔ ہمیشہ کنفرم کروانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو ودن 24 آورز کریں، تاکہ بعض تو فلائٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا شیڈول جو ہے وہ ایک منتھ میں تقریباً 2-3 دفعہ چینج ہو جاتا ہے، مطلب آفٹر 1 منتھ آپ کی فلائٹ ہے، آپ اس کو 10 دن کے بعد اس کی کنفرمیشن کرتے ہیں تو اس کے شیڈول میں شاید چینجز ہو، آپ کا ٹائم تھوڑا چینج ہو، اور اس کو پھر آپ 15 دن کے بعد چیک کریں تو شاید اس کا شیڈول پھر سے چینج ہو۔ اس لیے آپ بیفور ڈپارچر آپ اس کا شیڈول چیک کریں تاکہ آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹکٹ پہلے سے کنفرم ہے، تو ہاں بالکل پہلے سے جو بھی ٹکٹ ہوتی ہے اس کی پیمنٹ ہوتی ہے، یعنی ریزرو ہونے کے بعد جب ٹکٹ بک ہوتا ہے تو وہ آلریڈی کنفرم ہی ہوتا ہے، تو آپ جب اس پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو اسے ری کنفرم کروانا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو پھر سے دیکھ لیں کہ کہیں شیڈول اس کا چینج تو نہیں ہوا۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اگر کوئی کسی طرح کا آپ کا کوشچن ہو تو آپ ویڈیو کے کومنٹ میں دے سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔